بھٹی صاحب آپ معاملات کے اوپر کیا رائے رکھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ معاملہ طول پکڑ گیا اور یہ کتنا تشویشناک ہے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ابھی؟ میڈم شیخ، یہ جو ایران کا مطالبے سامنے آئے ہیں، شرطیں سامنے آئی ہیں، یا ایران کا موقف سامنے آیا ہے، یا اس سے پہلے جو امریکہ کا موقف تھا، یا اس سے پہلے جو ایران کا موقف تھا، یا جنگ سے پہلے دونوں کا جو موقف تھا، یہ کوئی تازہ ترین خبریں نہیں ہیں کہ تازہ ترین خبر یہ آئی ہے، تازہ ترین اطلاع یہ آئی ہے. یہ سب پرانی باتیں ہیں اور یہ ساری باتیں پوری دنیا کو معلوم ہیں. مثال کے طور پہ ابھی جو ایران کا پیپر سامنے آیا ہے، ہرمز کے لیے نیا قانونی نظام، بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، مزید جارحیت کی روک تھام، ہرجانے کی ادائیگی، اور اس کے بعد ہوگی بات نیوکلیئر افزودہ یورینیم پر جو دونوں کا مختلف موقف ہے، لبنان میں جنگ بندی، اور پھر $100 ارب سے زیادہ جو اثاثے ایران کے باہر ہیں جو فریزڈ ہیں. اب یہیں رک کے اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ جو ہرمز معاملہ ہے یا یہ جو مزید جارحیت کی روک تھام، کیا ایران اس میں صحیح ہے یا امریکہ اس میں صحیح ہے؟ کہ مطلب کہ اس میں مجھے بتائیں صحیح کون ہے؟ ہرمز کا فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ ایران نہیں اس پہ کر سکتا، تھوڑا بہت 19-20 اس کو اجازت دیتی جب اس طرح کے حالات ہوں، لیکن اس طرح مستقل نہیں رہ سکتا. لیکن جو یہ امریکی ناکہ بندی ہے، بحری ناکہ بندی، اس کی کوئی گنجائش کہیں بھی. اور پھر ایران کا یہ کہنا کہ اتنی گارنٹی دلا دو دنیا سے اور امریکہ سے اور باقی ثالثوں سے کہ دوبارہ ہم پر حملہ نہیں ہوگا. 2015 میں ویانا میں 6 عالمی طاقتوں کے سامنے مذاکرات، معاہدہ، اور ٹرمپ صاحب آتے ہیں، آ کر مئی 2018 میں یک طرفہ وائٹ ہاؤس میں تقریر، معاہدہ ناقص ہے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں. اور پھر دونوں مرتبہ مذاکرات چھوڑ کر حملہ آور ہو جانا ایران پر. تو کیا یہ ایران کی ناجائز خواہش ہے یا ناجائز مطالبہ ہے؟ اور اگر یہ مطالبے پہ امریکہ اڑا ہوا ہے تو وہ باقی کتنے سنجیدہ ہوگا اصل معاملے پر جانے کے لیے؟ پہلی بات. دوسری بات، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ اب وہاں ایک اجلاس ہوگا، وہاں ایران کا پیپر رکھا جائے گا، ٹرمپ صاحب بیٹھیں گے، مشیر کریں گے. سب پتہ ہے دنیا کو، ٹرمپ صاحب خود بتا چکے ہیں، کنفرم کیا ہے انہوں نے کہ ایک پیپر دیا ایران نے اپنے مطالبات کا. اور ٹرمپ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب میں نے اپنے جیرڈ کشنر اور سٹیو ویٹکوف کا دورہ منسوخ کیا تو پھر ایک اور پیپر دے دیا ایران نے جو بہتر ہے پہلے پیپر سے. یہ کل ٹرمپ صاحب گفتگو کر رہے تھے. اور ایران نے کافی کچھ کیا ہے، یہ بھی ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے. تو مطلب ٹرمپ صاحب کو سب پتہ ہے، ان کے مشیروں کو، وزیروں کو سب پتہ ہے کہ ایران نے کون سا پیپر دیا، کون سے مطالبات تھے، اور دوسرا پیپر کون سا دیا، اور دوسرے مطالبات کیا تھے. پھر میڈم شیخ، ابھی عباس عراقچی صاحب گئے ہوئے تھے جب ماسکو، تو انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کہ کمال ثالثی کر رہا ہے پاکستان، لیکن امریکہ پر تنقید کی. اور تنقید کی بنیادی وجہ کیا تھی یا بنیادی پوائنٹ کیا تھا کہ حد سے زیادہ مطالبات ہے، یہ مطالبات ہم نہیں مان سکتے. 40 بڑے اپنے رہنما شہید کروا کر، رہبر کو شہید کروا کر، $270 ارب کا نقصان کروا کر، مناب کی بچیاں اور اپنی قوم کو شہادت میں 4000 لوگوں کو شہید کروا کر ہم نے قوم کی طرف جانا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے. ہم کیا سرنڈر کریں مذاکرات کی ٹیبل پہ؟ پھر یہاں ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے. روسی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ روسی میڈیا کہہ رہا ہے میڈم شیخ کہ امریکہ مسلسل اپنے فوجی اور اسلحہ پہنچا رہا ہے، ان کے جہاز دھڑا دھڑ اسلحہ پہنچا رہے ہیں. کہاں؟ مشرق وسطیٰ میں. تو یہ کیوں آ رہا ہے اگر بہت زیادہ گڈی سارا معاملہ تھا، ساری چیزیں ٹھیک تھیں؟ پہلے کیا کم تھے فوجی اور کیا کم تھا اسلحہ؟ پھر صدر ٹرمپ نے ایک اور بڑی اہم بات کی. وہ بات کیا کی کہ عباس عراقچی بہت ذہین آدمی ہے، 2-3 دن پہلے کہا. اور اب انہوں نے کہا کہ ایران ہم سے براہ راست گفتگو کر سکتا ہے، ہم سے براہ راست بات چیت کر سکتا ہے. اب آخری 2-3 جملے کہ آپ کا سوال ہے کہ موجودہ پیش رفت مذاکرات کے مستقبل کے بارے میں کیا ظاہر کرتی؟ صدر ٹرمپ رکاوٹ، جنگ کی وجہ وہ، ان مذاکرات کے ڈیڈ لاک کی وجہ وہ. نمبر 2 ابھی دونوں فریقین میں کئی نقطوں پر اختلاف ہے، یہ ظاہر کرتی ہے. ابھی نہیں لگ رہا کہ فوراً کوئی معاہدہ ہو جائے گا، یہ ظاہر کرتی ہے. ابھی بہت وقت لگے گا ان اختلافات کو ختم کرنے میں. اور آخری بات کہ
कुछ भी हो सकता है मैडम शेख, जंग की तरफ वापस भी मामला जा सकता है, क्योंकि पीछे जो जंग शुरू कराने वाली लॉबी थी वो ये समझती है ग्रेटर इसराइल की जंग, ईरान के तेल और गैस पर कब्जे की जंग है और ताबूत सकीना से मस्जिद अक्सा की जंग है। सर ये आपका अहम पॉइंट है, मैं चाहती हूँ जरा इसके ऊपर मजीद बात करें। छोटी सी आखिरी जुमला मैडम शेख, जो पाकिस्तान का पहला प्लान था वो कमाल का था, जो सारे ये जो 21 घंटे के कि पहले शॉर्ट टर्म मुआहदा हो और उस 60-70 दिनों में फिर हम एक तवील मुद्दत मुआहदा करें। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ईरान ने भी कमोबेश इसी टाइप का कुछ प्लान है, ये कितना फीजिबल है, कितना वर्केबल है स्ट्रेटेजिक लिहाज से, इसको भी जरा पूछते हैं। मोहम्मद अली साहब हमें बताइएगा, जिस तरह ईरान ने शराइत अब सामने रखी हैं, कह रहे मुकम्मल जंग का खात्मा हो हॉर्मुज़ के मामले पे, न्यूक्लियर के मामला बाद में, क्या न्यूक्लियर का मामला डिस्कस किए बगैर ये जंग खत्म हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, मैं समझता हूँ जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है वो बड़ा अहम मामला है, लेकिन वो वाहिद मामला नहीं है। और देखें, 2-3 मामला जो हैं इस वक्त हमारे सामने वाज़ेह हैं। पहली बात जो खुशाइंद बात है वो डेफिनेटली ये है कि अभी तक जो फायर बंदी या जंग बंदी है वो जारी है, जो कि पाकिस्तान ने की भरपूर सफारती कोशिशों के नतीजे में बखूब पज़ीर हुई है। और दोनों जानिब से इल्ज़ामात और ऐलानात का सिलसिला तो जारी है, और वो समझ में भी आता है कि बड़ी शदीद जंग हुई है। दोनों ममालिक की जो सियासी साख है वो उसका भी दारोमदार है कि वो अपने अपने अवाम को ये बताएं कि जनाब हम जंग जीत गए हैं या जीत रहे हैं या जीत जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाली जो अप्रोच है कि ये चारों मामलात को अलग अलग देखा जाए, ये शायद ऐसा नहीं है। और आखिरी बात ये है कि देखें, इस वक्त मेजर इशू ये है, इन इशूज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ये सिफारतकारी का अमल किस अंदाज में चलाया जा रहा है। इस वक्त यूं लगता है कि अमेरिका जो है वो बदस्तूर उसकी कोशिश है, अगरचे वो शायद ये समझ रहा है कि फौजी ताकत के बजाय नेवल ब्लॉकेड या जो माशी दबाव है वो ज़्यादा मुअस्सर और देरपा हिकमत अमली साबित हो सकती है ईरान के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि जो जंगी मामलात हैं, फौजी मामलात हैं, उसमें बॉडी बैग्स हैं, कैजुअल्टीज है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी घर में बहुत ज़्यादा है, और उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी और ऑयल प्राइसेस पे भी बड़ा शदीद मनफी जो है असर पड़ता है। तो शायद उन्होंने ये समझा है कि जनाब हम नेवल ब्लॉकेट कर दें और माशी दबाव डालें, ईरान की तेल की एक्सपोर्ट्स बंद कर दें, तो शायद उसको कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो बुनियादी जो इसमें इशू मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ईरान शायद ये तवक्को करता है कि अमेरिका जो है वो दबाव के बजाय कुछ इंसेंटिव्स उसको ऐसे दे जिसके नतीजे में वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है चारों मामलात पे दिखा सके। लेकिन बजाय इसके कि वो अमेरिका ईरान को कोई इंसेंटिव दे, वो बदस्तूर दबाव की सिफारतकारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने आपने बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है। दो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ, 2 बातें, सिर्फ 2 बातें अगर आप मुझे इजाजत दीजिए जो जरूरी है। पिछले हफ्ते भी ईरान पे मजीद माशी पाबंदियां भी अमेरिका की जानिब से लगाई गई हैं इन मुज़ाकराती दौर के दौरान, और साथ ही साथ ये नेवल नाकाबंदी भी की गई है। तो ये चीज़ एतमाद साजी के माहौल में कोई इतनी मुस्बत चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ ईरान ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जब तक ये बहरी नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जाती हम तो कोई चीज़ पे बात, और ख़ास तौर पे फेस टू फेस बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। नहीं, एक चीज़ और है ना, एक चीज़ और है मोहम्मद अली साहब, आखिरी बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको ये समझना जरूरी है कि आप दबाव के बजाय ईरान के साथ कोई एतमाद साजी के ऐसे स्टेप्स लें जिसको वो अपनी आवाम के सामने लेके जा सके कि इसमें हमें आप जो बात करें माकूल बात तो वही है, लेकिन मोहम्मद अली साहब एक फैक्ट या प्रैग्मेटिक अप्रोच इसकी ये भी है ना कि इस वक्त कोई वाज़े फाते नहीं है इस जंग में। हमने रिवायती तौर पे यही देखा है, जंगों के बाद जब मेज़ पे आया जाता है दौरान, तो कोई किसी न किसी को एक वाज़े बरतरी होती है। इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है, दोनों क्लेम कर रहे हैं हमारे पास फतह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये सिचुएशन की जो यूनिकनेस है
یہ اس کو کتنا ٹف بنا رہی ہے. آلسو اب جو ہارموز کا معاملہ آ گیا ہے اس کے اوپر ایران صرف یہ تھوڑی کہہ رہا ہے اب کہ ناکہ بندی ختم ہو, اب تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہارموز کی کنٹرول اور اس کے اوپر جو ٹیکسز, ٹولز, لیویز جو بھی اس کو کہیں اس سے متعلق ایک میکنزم سیٹ کیا جائے. یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزوں پہ میں مختصر جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت سی تاریخ میں جنگیں ایسی ہیں جس میں کوئی فیصلہ کن فاتح نہیں ہوتا. یہ کوئی مطلب انہونی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور بیشتر جنگیں بلکہ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ان میں کوئی واضح فاتح نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں پاکستان بھارت دو ایٹمی طاقتیں, ہمارے درمیان بھی بڑی تیز اور بڑی تند اور انٹینس جنگیں ہوئی ہیں, لیکن ہم نے نیوکلیئر سی بی ایمز بھی کیے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کے ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ نہ کرنے کے معاہدے بھی کیے ہیں. ہم ہر سال جنگوں اور کشیدگی کے باوجود 1 جنوری کو ایٹمی تنصیبات کی لسٹ ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر. تو طاقت کے ساتھ ساتھ مخاصمت اور دشمنی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا احساس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ اعتماد کا بھی بہت فقدان ہے, اور چونکہ آپ نے ڈیکیپیٹیشن ایران کی قیادت کی ہے تو اعتماد بہت زیادہ شیٹرڈ ہے. اور جب آپ مزید دباؤ بڑھا رہے ہیں اور بجائے کہ ان کو کوئی انسینٹیو دیں, کوئی ان کو فیس سیونگ دیں کہ وہ اپنی عوام کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ جناب ہم نے ایک عزت دار انداز میں امن کو قبول کیا ہے, ہم نے کوئی سرنڈر نہیں کیا ہے, تو تبھی ریئلسٹکلی یہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے. ورنہ آپ دیکھیں اگر ایک جانب امریکن پاور اور ایروگنس ہے تو دوسری جانب ایرانی پرشین پرائیڈ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کو ریکنسائل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ہمیں صبر کا, استقامت کا, دانشمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ یہ جنگ بندی جاری رہے. اور میں بھٹی صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ بتدریج یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں, آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ عمل اگر جاری رہتا ہے تو مستقبل میں میں امید کرتا ہوں کہ ان کے حل کرنے کے امکانات بھی سامنے آئیں گے, اور فوری طور پہ حل کرنے کی توقع غیر حقیقت پسندانہ ہے.